الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کی اس درس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال دے، ما بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کی یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے۔ اللہ رب العزت اس سے نہیں شرماتے۔ یہ جو منافقین تھے اور کفار و مشرکین تھے، یہ قرآن مجید کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال دی ہے، مکھی کی مثال دی ہے، قرآن مجید کے اندر مکڑی کی مثال دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کوئی شرم نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے۔ اللہ رب العزت اس سے شرم نہیں کرتے، بلکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو مثال ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برحق ہے۔ یعنی کہ جو مومنین ہے وہ اس مثال کو اچھا سمجھتے تھے اور اپنے لیے ایک نمونہ سمجھتے تھے، اس مثال میں جو ہے وہ غور و فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہماری سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے یہ برحق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ رب العزت نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یعنی کہ یہ اللہ رب العزت نے کیسی مثال دی ہے، اس میں کیڑے تلاش کرتے تھے۔ جبکہ مسلمان اس مثال کو لے کر اس سے سبق حاصل کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مثال دی ہے، اب اس مثال میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرماتے تھے۔ جبکہ جو کفار اور مشرکین تھے اور منافقین تھے، وہ ان جو مثالیں ہیں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا، یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی۔ یضل بہ کثیرا کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کفار ہے، مشرکین ہے اور منافقین ہے، کہ جنہوں نے ان مثالوں کو جو ہے ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ان کو گمراہ کیا۔ جبکہ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے ہدایت دی، یعنی کہ مسلمان جو ہے انہوں نے ان مثالوں کو لے کر ان میں غور و فکر کیا، اور اللہ رب العزت نے جو مثالیں دی ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی۔ وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ کیا اس کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے، الا الفاسقین، مگر فاسق لوگ۔ جو فاسق لوگ ہیں وہ انہی مثالوں سے گمراہ ہوئے، انہی مثالوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھئی اللہ رب العزت نے کیا چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ مثالیں دی ہے، مچھر کی مثال، مکڑی کی مثال۔ حالانکہ یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ پوری دنیا والے مل کر اگر کوئی جو ہے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ جو مسلمان ہے وہ اس کو دیکھ کر ان مثالوں کو اس میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانتے تھے، اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی ان کے دل میں آتی تھی۔ جبکہ کفار اور مشرکین اور منافقین ان آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھائی مچھر کی مثال دی ہے۔ ہم مچھر کے اوپر یہ غور و فکر نہیں کرتے تھے کہ ہم مل کر ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر تو دور کی بات ہے، مچھر کا ایک جو پر ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس طور پر اس کو نہیں لیتے تھے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، آگے اللہ رب العزت نے ان فاسقین کا ذکر کیا، ان کی صفات بیان کی کہ فاسق لوگ کون ہیں۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جنہوں نے توڑا عہد اللہ، اللہ رب العزت کی عہد کو، من بعد میثاقہ، یعنی کہ مضبوط کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے عہد کو توڑا۔ اللہ رب العزت کی کون سے عہد کو توڑا؟
کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب سے وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلا، تو اللہ رب العزت سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب جو وہاں پر عہد کیا تھا، تو یہاں پر آ کر یہ جو کفار اور منافقین اور مشرکین ہے، یہ اس عہد کو توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور توڑتے ہیں یہ لوگ جو فاسقین لوگ ہیں، توڑتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، ان یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اللہ رب العزت نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور یہ توڑتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا۔ کیا چیز توڑتے ہیں؟ یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، یہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، جبکہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق توڑنے والے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، جبکہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ جو کافر اور فاسق لوگ ہیں، یہی خسارے میں ہے کہ جو جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی عہد کو توڑا، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو جو ہے جوڑنے کا حکم دیا، انہوں نے ان کو توڑا، تو یہی لوگ جو ہے یہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، یہ اللہ رب العزت کی کیسے انکار کرتے ہیں؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے، یعنی کہ تم کیسے تھے؟ ایک نطفے کی صورت میں، بے جان سی نطفے کی صورت میں آپ موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں گوشت اور پوست سے آپ کو بنایا، پھر آپ کے اندر جان ڈالی، آپ کو جاندار بنایا۔ فاحیاکم وکنتم امواتا، جبکہ تم تھے کیا؟ مردہ۔ فاحیاکم، پس اللہ رب العزت نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ ماریں گے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں زندہ کریں گے، یعنی کہ دوبارہ قبر میں اللہ رب العزت آپ کو زندہ کریں گے مرنے کے بعد۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، کب؟ قیامت کے روز۔ هو الذی خلق لکم، اللہ رب العزت کون سی ذات ہے؟ هو الذی، وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بنایا، آپ لوگوں کے لیے بنایا۔ ثم استوى، پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس اللہ رب العزت نے برابر کر دیے 7 آسمانوں کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے آج کا سبق، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔